بسم اللہ ظلم و جور کا خاتمہ کر دینے کے بعد اس تنگنائے عالم کو وہ عدل و انصاف کے جوہر سے بھر دے گا۔ حدیث میں عجیب و غریب فقرے ہیں، لفظیں ہیں، کما ملیت ظلمن و جورا، نہ ظلم باقی رہے گا نہ جور باقی رہے گا۔ ظلم کسے کہتے ہیں اور جور کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ باریک بینی سے لغت کا سہارا لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا ظلم کہتے ہیں کسی کا حق چھین کر کھا لینا، کسی کا حق چھین کر اپنے تصرف میں لے آنا، اور جور اس ظلم کو کہتے ہیں جو چھینا ہوا مال اپنے دوستوں کو دے دینا، احباب کو دے دینا، چمچوں کو بمبئی کی زبان میں دے دینا اور کھلا دینا۔ میرے نبی کریم نے فرمایا وہ آنے والا ہر ظلم کا خاتمہ کرے گا، اس مال کو بھی واپس لے گا جو چھین کے تم اپنے اوپر صرف کر رہے تھے، اس مال کو بھی واپس لے گا جسے تمہارے چمچے کھا رہے تھے۔ کوئی ظلم اس دنیا میں باقی رہنے والا نہیں ہے۔ واہ واہ کی صدائیں بعد میں، میں کہوں گا آپ بھی غور کیجئے، ہم نے کسی مولوی کا حق تو نہیں چھینا ہے، ہم نے کسی مسجد کا حق تو نہیں چھینا ہے، ہم نے کسی عزاخانے کا حق تو نہیں چھینا ہے، ہم فرزند ہیں، بیٹے ہیں، ہم نے والدین کا حق تو نہیں ضائع کیا ہے، ہم شوہر ہیں تو کسی بیوی کا حق تو نہیں ضائع کیا ہے، ہم باپ ہیں تو ہم نے اولاد کا حق تو نہیں ضائع کیا ہے، ہم پڑوسی ہیں تو پڑوسیوں کو حق تو نہیں ضائع کیا ہے، ہم بھائی ہیں تو بھائی کا حق تو نہیں ضائع کیا ہے۔ اگر ہم نے کوئی حق ضائع کیا ہے تو یہ کہنا حضور تشریف لائیں، سرکار تشریف لائیں، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، تو میرے امام کا نہ آنا، میرے امام کا ظہور نہ کرنا یہ رحمت ہے بے ایمانوں کے لیے۔ اب سے توبہ کر لو، اب سے صراط مستقیم اختیار کر لو، اب سے دین کی پابندی کر لو، قبل اس کے کہ لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ینظرون۔ وہ دن آئے، وہ روز نجات آئے، وہ روز فتح آئے، جس دن پھر توبہ تلا کرتے رہو گے تو اس کی سنوائی نہ ہو سکے گی، ایمان لاؤ گے تو تمہارے لیے سود مند نہ ہو سکے گا۔ سچ ہے آپ کو اور ہمیں حق نہیں ہے، انتظار کا تو کسے حق ہوگا؟ مگر برادران عزیز ہمیں خود بھی سوچنا چاہیے، کہیں خدا نخواستہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ آ جائیں تو ہمارے لیے مصیبت ہو جائے۔ سوچئے، ہم سب سوچیں، اپنے اپنے گریبان عمل میں منہ ڈال کر سوچیں ہم پر کس کا حق باقی ہے اور کس کے حق کو ہم نے ادا کیا ہے۔ یاد رکھیے اگر خدا نخواستہ آنے والا عیاذاً باللہ خاکم بدہن رشوت لیتا ہوتا منوا لیتے، گھوس لیتا راضی کر لیتے، خوشامد پرست ہوتا تو اس کی جوتیوں پہ سر رکھ دیتے، کچھ کسی طرح رام ہو سکتا تو ہم اسے منا لیتے، مگر آنے والا پوتا ہے اس علی ابن ابی طالب کا جس نے اپنے حقیقی بھائی عقیل کو ایک حبہ نہ دیا۔ آنے والے آتے ہیں اور آ کر یہ کہتے ہیں یا علی ہم آپ سے کچھ گفتگو کرنے کے لیے آئے ہیں، اور کہہ تب رہے ہیں جب میرا مولا بیت المال میں بیٹھا ہوا حساب اور کتاب میں منہمک ہے۔ جیسے ہی آنے والوں نے کہا ہم آپ سے کچھ گفتگو کے لیے آئے ہیں، حضرت علی نے رجسٹر بند فرمایا، چراغ بجھا دیا، فرمایا کہو کیا کہنا ہے، کہو کیا کہنا ہے۔ کہنے گے یا علی اندھیرے میں اب کیسے گفتگو کریں، چراغ تو بجھا دیا آپ نے۔ فرمایا بات یہ ہے گفتگو ہماری تمہاری ذاتی ہے، یہ چراغ بیت المال کے تیل سے جل رہا ہے، یہ مال خدا ہے، ذاتی گفتگو میں ہم اس مال کو ضائع نہیں کر سکتے۔ جشن اللہ آپ کو مبارک کرے، خوشیاں مبارک کرے، مسرتیں دہچند کرے، خداوند عالم آپ کے عریضوں کو قبول فرمائے۔ میری اتنی دعاؤں کے ساتھ صرف اتنی عاجزانہ گزارش ہے، پہچان کر عریضہ بھیجو، پہچان کر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کرو۔ میرے دوستو بغداد کے کسی بادشاہ کی خدمت میں عریضہ نہیں بھیج رہے ہیں، شام کے کسی خوشامد پرست کے پاس ہم خط نہیں بھیج رہے ہیں، فرزند محمد و علی کے پاس بھیج رہے ہیں، یادگار زہرا کے پاس خط بھیج رہے ہیں۔ کائنات کی عدالتوں کا جو مرکز و محور بنا ہے، ہم اور سلطان عصر رواں کی خدمت میں اپنا عریضہ بھیج رہے ہیں، جو دل کی تحریریں پڑھتا ہے، جو دل کے رازہائے سربستہ کو جاننے والا ہے۔ اگر ہم نے امام علیہ السلام کو نہیں پہچانا تو عریضے سے کیا فائدہ؟